العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت نال درود پاک سارے پڑھو جے کو زبان روکے نہ بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ خلقت کو جیندی گول ہے سبحان اللہ، وہ ہر دم فرید دے کول ہے۔ ماشاءاللہ میں کافی دیر تو دیتا بیٹھا، پڑھن والے زور بہوں لاگن تے تساں سبحان اللہ دیاں چھلاں وہندہ بیٹھے وے۔ نبی سوئیں دے ذکر این بہو کہ قیامت دے دیں اے جگہ گواہی دے وے سرکار توارے غلام توارا ذکر سن کے ٹھر دے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساؤنڈ والے بھائی کو ایک واری وال عرض کرے نا گلہ خراب ہے کو بالکل سادہ چکر تیری مہربانی ہو سی۔ خواجہ صاحب فرمائے خلقت کو جیندی گول ہے او ہر دم فرید دے کول ہے۔ الیوم بصر حدید وے ہر دم یار تے دید وے پر ترہ نہیں مٹ دی حل میں مزید وے۔ سبحان اللہ۔ مہر علی شاہ تو کون بیچارہ، مہر علی شاہ تو کون بیچارہ، نپٹ لاش ہے تے او گنہارا، سر تے چاکے عیباں دا بھارا تے لامے پریتاں تو شاہاں نال، سبحان اللہ۔ دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھے دم مارن دی نئی مجال، صلی علیہ ذوالجلال۔ اور مہر علی تو کیوں پھریں اداسی، مہر علی کیوں پھریں اداسی، اج کل سونا آسی آ گل لاسی۔ مہر علی تو کیوں پھریں اداسی، اج کل سونا آسی آ گل لاسی، آسن خوشیاں تے غم جاسی، ملسوں کر کر لمبیاں باہاں نال، دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھے دم مارن دی نئی مجال، صلی علیہ ذوالجلال۔ حضرات محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جویں تواڈے علم سے اج دی بابرکت نورانی محفل میرے اور تواڈے کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام دے میلاد پاک ذکر خیر دی محفل ہے۔ یہ محفل عاشق رسول محترم بھائی محمد ریحان صاحب نے یہ محفل سجائیے۔ اللہ تعالیٰ این محفل دا ذکر دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر بار دے اندر برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرماوے۔ جتنے حضرات نبی پاک دے غلام حاضر ہیں اللہ سب دی حاضری قبول کرے۔ میں تو پہلے خوبصورت آوازاں تساں سماعت فرمیندے پہ آوے، نعتاں بھی سنے وے، علامہ صاحب دا خطاب بھی سنے وے، اور ول نقیب محفل آپ بھی بیٹھے نے انشاءاللہ سونی حاضری دے سن، اور ول میرے سامنے بھائی محمد نوید صاحب بابا فرید چینل ماشاءاللہ پورے صوبے چی آپ دا تذکرہ ہے اور چل دن۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو سلامت باکرامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی دنیا جو بھیجن، 1,24,000 نبی کم و پیش اللہ نے دنیا جو بھیجے، اور آقا کریم علیہ السلام تو پہلے 1,23,000 نبی دنیا سے آئے۔ سارے نبیوں کو اللہ تعالی رحمت بنایا، اندر کوئی شک نہیں۔
سارے نبی رحمتن، قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رحمت آکھے، باقی نبی بھی رحمتن سارے کریم ہن، لیکن کہیں نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے واسطے رحمت بنایا، کہیں نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضلع واسطے نبی اور رحمت بنایا، کہیں نبی کو اللہ تعالیٰ اپنی امت اور قوم واسطے رحمت بنائے۔ میرے دوستو، آپا خوش نصیب ہیں، اون آقا دے غلام ہیں کہ جنہ کو اللہ تعالیٰ ایک علاقے کی تے رحمت نہیں بنایا، ایک جگہ کی تے رحمت نہیں بنایا، اپنی امت کی تے رحمت نہیں بنایا، مسلمانہ واسطے رحمت نہیں بنایا، بلکہ نبی پاک کو کافرہ واسطے بھی رحمت بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام صرف کافرہ کی تے نہیں، عیسائیاں کی تے، یہودیاں کی تے، نبی پاک علیہ السلام جانوراں واسطے رحمت، آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیج چھوڑے۔ آقا کریم دی او شان ہے۔ حضور علیہ السلام جڑے ویلے طائف جگن سن دے وے علماء کرام تو کہ طائف والیاں بدبختہ نے نبی پاک علیہ السلام کو پتھر مارے، لیکن آقا کریم نے پتھراں دا جواب پتھراں نال نہیں دیتا، بلکہ فرشتہ آئے حضور دی بارگاہ، یا رسول اللہ طائف والے کون ہیں، انہاں دی کیا اوقات ہے جو میرے محبوب کو پتھر مارن اور لہو لہان کرن؟ فرمایا محبوب اگر تسا چاہو میں طائف دے پہاڑ ملا کے انہاں کو تباہ و برباد کر رہا۔ آقا کریم نے فرمایا فرشتے ون اللہ دی بارگاہ عرض کر کہ باری تعالیٰ اگر طائف والے کو تباہ و برباد کرنا ہا، انہاں کو ذلیل و رسوا کرنا ہا، فرمایا ول اللہ سہی کو آنکھ میں کو رحمت للعالمین کیوں بڑھائی؟ فرمایا اگر انہاں کو تباہ و برباد کرنے ول میں کو رحمت للعالمین کیوں بڑھائی، میں کو رحمت کیوں بڑھائی؟ نبی پاک نے دعائیں دیتیاں، حضور نے دعا عطا فرمائی، ہمست کہیں آکھے جو ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے، پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے۔ گالیاں دیتا تھا کوئی، گالیاں دیتا تھا کوئی، اسے دعا دیتے تھے، اگر کوئی کانٹے بچھاتا تھا تو چادر بچھا دیتے تھے۔ سرکار دے رستے وچ ایک کافر بدبخت نے کنڈے بچھائے، حضور علیہ السلام آندے پیان او سامنے کنڈے بچھائے، پر جرلے او کافر کملی والے دی بارگاہ چاہے، نبی پاک نے کنڈیاں دا جواب کنڈیاں نال نہیں دیتا، بلکہ اون کنڈے بچھائے۔ آقا دی شان دیکھو، جڑے ویلے او آئے دا سرکار مدینہ نے اپنی چادر مزمل والی کملی بچھا دی تھی۔ سرکار نے اگر آج کل دا کوئی عالم ہو گیا، آج کل دا کوئی ہو گیا دا او میرے خیال ہے کہ جڑا آوے کم از کم ان کو گمراہ کر کے اٹھا دن کملی والے دی لوگ ودن نہ تبلیغہ کریں دے، آج کل بسترے بھی چاہی ودے ہونے ڈو مان دے سارا کچھ ہوں دے، لیکن جڑے ویلے آویں دن تبلیغہ سکھا کے کلمہ سکھا دیتا، قرآن پاک پڑھن سکھا دیتا، درود شریف دسیا، سارا کچھ دس دے، آخر جادن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ ہمارے جیسے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر کملی والے ساڑھے سو میں ہوئے نا ول صحابہ کرام کملی والے دا حضور علیہ السلام دی تھک مبارک کو پی نہ چھوڑے نا، اگر نبی پاک ساڑھے سو میں ہوئے نا ول صحابہ کرام حضرت ام ایمن نبی پاک دا بول مبارک نہ پیوے نا، اگر سرکار ساڑھے سو میں ہوئے نا سرکار علیہ السلام کو گدھا دیکھ کے کملی والے دے درود و سلام نہ پڑھے ہا، سرکار دے درخت درود و سلام نہ پڑھے نا، پتہ چلیا جو ملہ بھولیا ودے حضور ساڑھے سو ہیں کہنی، نبی پاک نے شانہ آلہ ہیں۔ سبحان اللہ یار، سبحان اللہ دی ڈھیلی میں دیتی بیٹھے ہوئے جی میں توڑا مکروز ہوا یار، اچھا بولو سبحان اللہ آکھو۔ سرکار دا ذکر او ذکر ہے، اے او ذکر ہے، اے عام ذکر نہیں جڑا میں کریں دا بیٹھا، اے ذکر صرف میں نہیں کریں دا، اے ذکر اللہ بھی کریں دے۔ اعلی حضرت تو پوچھو، آپ فرمیدن اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. سرکار دا ذکر ہو ذکر ہے میرے دوستو. اور میں عرض کی تھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو رحمت بنا کے بھیجی, رحمت بنا کے بھیجی. حضور دے ایک صحابین عربین بدو جٹ صحابین جنہ دا نام ہے حضرت ظاہر. توجہ ہے, خبردار کوئی بندہ نہ بولے سی محفل. حضور دے صحابی جنہ دا نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا دے بڑے مقرب اور پیارے صحابین. اور او صحابی حضرت ظاہر انہ دی مذاق تبا انہ دی طبیعت ہے. سرکار کو ہسے دے بھی ہن, مزاح بھی فرمے دے ہن. تو میرے دوستو حضرت ظاہر حضور دے پیارے صحابی مدینے شریف منڈی دے وچ سبزی بھی چیندن. کیا بھی چیندن؟ بولو چاہ یار. سبزی بھی چیندن مدینے پاک دی منڈی دے وچ. حضرت ظاہر انہاں دا معمول ہے کہ وہ سویرے جیڑے ویلے آندے ہیں نا منڈی, پہلے آ کے مسجد نبوی شریف کملی والے دا دیدار کریں دے ہیں, سرکار دا چہرہ ودو ہاڑے دے ہیں, ول ونج کے منڈی سبزی بھی چیندے ہیں. انہاں دا طریقہ ہاں سرکار دا چہرہ مبارک جب تک دیکھن نہ چین نہ آندہ. صحابہ کرام دا طریقہ کوئی پریشانی کوئی ڈوک تھی ویا آ کے سرکار دا دیدار کریں دے ہیں. ہمست میاں محمد بخش عارف کھڑی کیا خوب فرمائے. میاں صاحب فرماندن کہ رخ انور وشمس نورانی زلفاں کنڈل پایا. رخ انور وشمس نورانی تے زلفاں کنڈل پایا. قد مبارک سروں تو آلہ پاک محمد آیا. اور آپ فرما دیں کہ شدہ مدہ تے زیرہ زبرہ وچ شان حضور دے آیا. آما لوگا خبر نہ کائی تے خاصا رمضہ پایا. اور ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گھڑا. دل کردہ تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. دل کردہ تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. اور میاں صاحب بڑی پیاری گال کیتی ہے. ہر بندہ خود کو دیکھے کہ میاں صاحب میں کو دا نہیں یاد ہے پہ. میاں صاحب فرمیدن کہ ماڑے بندے دی یاری ایویں جویں درخت کھجور. ماڑے بندے دی یاری ایویں جویں درخت کھجور. سایہ منگے سایہ نہ دیوے پھل منگے تے دور. کھجور دا درخت ہے نا, اگر کہیں کو سائے دی ضرورت پئی دھوپ ہوئے اون دے تلے وانج بے اون دا سایہ بے پاسے سایہ ہی کیا نہ دے سی. فرمایا اگر تے کو پھل دی ضرورت پئی نہ پھل دور ہے, جتنا تیرا زور لگوے سی اتنے پھل کہنا مل سن. ہی واسطے چنگیاں نال صحبت رکھو. فرمایا چنگیاں دی یاری میں جویں دکان اتارا سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اور بریاں دی یاری ایویں جویں دکان لوہاراں. کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے وہ چنگا آن ہزاراں. حضرت ظاہر نبی پاک دے پیارے صحابی مدینے شریف سبزی بھی چیندن منڈی اچ ول پہلے آ کے سرکار دا دیدار کرنا, ول ون کے منڈی آپ سبزی بھی چیندن. انہاں دا طریقہ ایک نہیں آپ آئے نا دے حضرت بلال حبشی بیٹھے ہیں, آپ نے پکڑ گی دا. فرمایا ظاہر ہو رہا. حضرت ظاہر آگن بلال حبشی آدن ہوئے تو روزانہ کیوں آ نہیں تھا. ظاہر فرماون لگے حضرت میں سرکار دا دیدار کرنا دا. فرمایا تے کو کملی والے نال محبت ہے.
فرمایا محبت ہے دا آنا ورنہ کون آدھے روزانہ میں کو محبت ہے دا آنا نا اج تواڈے وچوں کوئی بندہ میں قاری صاحب تو پوچھدا علامہ صاحب تو کہ این مسجد دے وچ جڑے بھی امام ہیں انہاں کول کتنے بندے روزانہ آندن جڑے آ کے آدن حضرت اج سبزی سارا کم ہے اساں سبزی بیچ دے ہیں اج سبزی دے سوں ساڈا لنگر پکا کے دے طالب علماں کو دیوائے کتنے بندے ہیں لیکن ظاہر دی شان دیکھو حضرت بلال حبشی فرمایا ظاہر تو سبزی بھی چیندے منڈی دے وچ اور تو آدھے میں کو نبی سائیں نال محبت ہے فرمایا اگر تے کو کملی والے نال محبت ہے والا محبت دا تقاضا ہے کہ جیندے نال محبت ہوئے بندہ اوندے کول ونجے دا کوئی تحفہ گھن کے ونجے کوئی چیز گھن کے ونجے تاکہ محبت ودھ ونجے نا آج تسا اور میں اور ہر بندہ آپ پیراں کو منن والے ہیں فقیراں کو منن والے ہیں اللہ والیاں کو منن والے ہیں استاد کو منن والے ہیں ایویں نا یار بولو چاہ منن والے ہیں نا کوئی بندہ اپنے پیر کول ویندے دا کوئی نہ کوئی تحفہ گھن کے ویندے تاکہ مرشد سائیں نال محبت ود ونجے استاد کول ویندے تحفہ چاہ کے ویندے کہ میں انہاں کول 8 سال 3 سال 4 سال میں پڑھیا گوڈے ٹیک کے بیٹھا اج میں انہاں دی بارگاہ وچ ویندا پیاں کوئی تحفہ گھن کے ونجا ایویں نا حضرت بلال حبشی فرمایا ظاہر تے کو کملی والے نالے محبت اگر تے کو محبت سچی ہووے آ دول کم از کم تو سبزی وچے دے سبزی گھن کے آیا کرنا سبزی گھن کے آیا کرتے کو حضور نال محبت کرے حضرت ظاہر فرماون لگے حضور ایندہ ہی کوئی شک نہیں میں کو دا کملی والے نال محبت ہے میں نواں جو ہاں میں کو حالی پتہ کہنا ہے میں کو معاف کرو میں کل سبزی گھن گیا سا اس سبزی کیا چیز ہے نبی سائیں دے قدمہ دے دا جان بھی قربان ہے نا خواجہ غلام فرید فرمایا نا اتھا میں مٹھڑی جند جان بلب سوڑا خوش وسدا وچ ملک عرب توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم درد کتیاں نال ادب سرکار دے درد کتیاں نال بھی ادب ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ حاجی محمد نظر صاحب تشریف گھنن انہا کو دیکھ دے دا سبحان اللہ کو چا یار میری سبحان اللہ ادھاری تھی گئی پرسو چاکھا ہے چلو حضرت ظاہر آپ آکھن لگے جو بلال حبشی یہ سبزیاں کیا چیز ہے نبی سائیں دے قدمہ دے دا جان بھی قربان ہے میں کو اے دسو کہ سرکار مدینہ کیڑی سبزی پسند کریں دن تو آپ کو پتہ ہے نا نبی پاک کیا پسند کریں دن اندر ہی دسو ہاں کدو شریف سارے دسو کیا پسند کریں دن کدو شریف اچھا یار ایک بھائی گا میں جتھا بھی گیا خطاب واسطے بڑی دور دور اللہ دے کرم نال میں جتھا بھی گیا میں سوال کیتے نبی سائیں کیا پسند کریں دن ہر بندے آکے کدو شریف کہیں بندے یہ نہیں آکھیا جو نبی سائیں کدو پسند کریں دن ہر بندے آکے کدو شریف دے پاگل آدھے تو سا مدینہ شریف کیوں آدھے وے میں کہ پاگلا دماغ دا علاج کرا حکیم نصر اللہ کو لوانج تے کو کوئی پھکی دے وے تاکہ تیرا چیتا جا دے آوے نتن وال میرے کول کم از کم عشق دی پھکی ہے میرے کول میں تے کو دسا اسا مدینہ شریف کیوں آدھے ہیں میں کہ 1400 سال گزر گئے دے نبی دا غلام 1400 سال بعد جیڑی سبزی کو کملی والے نے پسند فرمایا ہاں 1400 سال بعد ان کو کدو نہیں آدھا کدو شریف آدھے جیڑے مدینے چ نبی سائیں دے قدم لگین جیڑے مدینے چ نبی سائیں دا روزائے اسا ان کو مدینہ شریف کیوں نہ آکھوں حقیقت ہے وہ عرش حقیقت میں ایک شاعر گجرات دا جاٹ شاعر محمد بوٹا وہ آدھے کہ محمد کا جہاں پر آستا ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے ان نبی پاک دی شان ہے تو میرے دوستو مدینہ شریف حضرت ظاہر آپ نے فرمایا حضور میں کدو شریف کل گھن کے آساں اور کدو شریف نال پیار کیتا کرو میرے دوستو کدو شریف کھادا کرو
نبی سے فرمائے من اکل الدب فقط دخل الجنہ، فرمایا جائیں کدو کھا دے سمجھے میں جنتیاں. اے حضور دا فرمان ہے یار، جائیں کدو شریف کھا دے سمجھے جو جنتی ہے. مقصد ہے اے جنتی بندے دی علامت ہے جو کدو شریف نال پیار کریں دا اسی. اچھا تسا آج پہ ونجو سبزی والے پھٹے دے اوتے جیڑا بندہ اسی آکسی کدو شریف ہے ایویں نا کہیں سنے تسا کہیں آکھیا ہوئے آلو شریف ہیں یا ٹماٹر شریف ہیں. آلو شریف کہہ نہیں او دا کیوں جو آلو دا سارے کو وڈا شریف ہے وہ ہر پاسے فٹ تھی ویندے، لیکن والوی کوئی شریف نہیں آدھا. کدو کو کدو شریف کیوں آدھن کہ ان کو سونے آقا نے پسند فرمائے. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں کل کدو شریف گھن کے آسا ہن تھئیے سویر سنائے نبی پاک دے غلامو. اعلی حضرت کشتش کو محبت امام عاشقہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے کو لے کو بندہ آیا دے اعلی حضرت قریب المرگ ہن بہو بیمار ہن حالت ناساز ہے. بندہ پوچھن کیتے آئے آدھے احمد رضا آپ قریب المرگ ہیں، آپ کی حالت نہیں ہے، آپ قبر میں جانے والے ہیں، تو آپ کہتے ہیں قبر میں کملی والے کا دیدار ہونا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جب کملی والے کے پاس جاؤ، جب کسی دوست کے پاس یار کے پاس جاؤ تو کوئی تحفہ لے کر جاؤ. احمد رضا آپ تو کملی والے کے پاس جا رہے ہیں، جیندے سوما یار نہیں کائنات اساں دا یاریاں لئی ودیاں جھوٹیاں ایویں نا جھوٹیاں یاریاں جیڑا کہیں کام دیا نہیں. اللہ اکبر. اور جیلے اگا منظر ہو سی خدا دی قسم جے یاری لئی کملی والے نال ول کملی والے تے کو قبر جی بچے سن حشر جی بچے سن. میاں صاحب فرمائے نا عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. خدا دی قسم قبر اور حشر دے وچ کملی والے دا کرم دیکھو. سرکار مدینہ دنیا چ آئے اپنی امت کو یاد رکھیا. حضور دنیا چ رہی ہیں امت واسطے دعائیں. بوقت وصال جبریل آئے، سرکار نے فرمایا جبریل اللہ کو نو پوچھ میری امت نال کیا کرے سے. اور کملی والے جڑے ویلے قبر انور چلے گئے ول بھی امت دی بخشش دی دعا پہ کریں دے. حضرت فضل ابن عباس آدھے سبحان اللہ. حضور ایسے کریم ہیں کہ امتی جڑے ویلے مرد قبر اچ ویندے آقا خود قبر اچ آ ویندے. سبحان اللہ. اونچی آکھو جا یار بول جا رہی. ثواب تھی وے دا تواڈے کھاتے، گناہ تھی وے دا میں قبول کرنا. سبحان اللہ. اونچی آکھو جا. حق چار یار یاری زندہ باد. آدھے احمد رضا تسا کیا تحفہ گھن کے ویندے پہ او قبر دے وچ. اعلی حضرت آیا دساں تے کو میں کیا تحفہ چاہی ویندا. آکھے دسو. اعلی حضرت فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں قبر اچ میں کملی والے دی محبت چاہی وینا. اے نہیں آکھیا جو میں نمازاں چاہی وینا نمازاں ہی نہ پڑھ دیا نا. اعلی حضرت روزہ ہی رکھ دیں انہاں کو پتہ ہاں جو نمازاں بعد چن کملی والا پہلے ہے. فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سارے مرشد کریم پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ بولن آپ نے فرمایا ایسا جلے بندہ مر ویندے میت کو غسل دیندے ہیں دھویندے ہیں کفن اچھا پویندے ہیں مولوی آدھے ہوں دا جنازہ پڑھ دے ہیں او قبر اچ ویندے ای واسطے کو اساں غسل دینے ہیں. سارے پیر صاحب فرمائے میں تے کو دساں جو اساں دھویندے کیوں ہیں جو ای قبر اچ ویندے کملی والے دا دیدار کرنے. اور نبی پاک دا دیدار پلیت جسم نہیں کر سکدا، پلیت اکھی نہیں کر سکدیا. فرمایا نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. اور فرمایا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا
جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. فرمایا کہ میں تحفہ چاہیے نا. تو حضرت ظاہر فرماون لگے حضرت میں کل سبزی چاہ کے آسا. سبزی کیا چیز ہے؟ حضور دے قدمہ دے دا جانا بھی قربانن اور سرکار او رحمت للعالمین. اے حضرت ظاہر دی گال کو یاد رکھو. حضور دے صحابین جنہ دا نام ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر انہاں کول نبی پاک علیہ السلام حضور جنگ دے ویندے پیان دے حضرت جابر سے آپ دے نال ہن دے ایک غار دی ضرورت پئی. صحابہ کرام عرض کی دی یا رسول اللہ سا غار کھٹنی ہے. حضور نے فرمایا پڑھو بسم اللہ کھٹو. صحابہ کرام غار پہ کھٹنن تے حضرت جابر آدن ایک پتھر نہ چویا. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈے قدماں دے میرے ماں پیو قربان ہوون. حضور اے پتھر نہیں چودا پیا. نبی سے فرمایا جابر میں جو ہاں ہولی سبحان اللہ آکھے وے متن کوئی پرو سن گی نہ یار. حضرت جابر آدن حضور فرمایا جو میں جو ہاں کملی والے پتھر پہ چیندن. حضرت جابر فرمیندن میں تلے لیٹ گیا. میرے دل ہے کہ میں سرکار دا پیٹ نہیں ڈیٹھا میں آج حضور دا پیٹ مبارک دیکھ سا. فرمیندن میں زمین دے سوم گیا میں سرکار پتھر چاہی کھڑن حضور ہاتھ مبارک اتے کیتے دے سرکار دا پیٹ میں کو نظریا. میں حضور دا پیٹ مبارک جلے ڈیٹھے دا پتھر بدھے ہو یان. اج تسا اور میں کوئی بندہ ہیکڑی بھی بھوک کڈ سکدے فاقہ کڈ سکدے کوئی چیز نہ کھاوے پیوے پر کملی والے دی شان دیکھو. نبی پاک علیہ السلام دا یہ مقام ہے کہ آپ نے پتھر بدھے ہو یان فاقے دی وجہ. جابر آدن کہ میں اپنے گھر بھجوں ونج کے بیوی کو آکھیا میں کہ اپنے گھر کوئی کھانا ہے میرا دل میں سرکار دی دعوت کراں جو کملی والے فاقے چن کافی دیاں تو میں ڈٹھے. گھر والی نے آکھیا میرے سر دے تاج بیا دا کچھ کہنی اے اپنی ایک بکری کھڑی ہے تھوڑا جی اٹا پہ دو چار دا کھانا دا ہے اے سرکار واسطے سب کچھ حاضر ہے. او جرلے آسن انتظامی خود کی دی آسن گن سرکار مدینہ کو دعوت دیتی. میرے دوستو حضور دا معجزہ سنائے آپ دا کرم سنائے دعوت دیتی. یا رسول اللہ ساری دعوت قبول فرماؤ. نبی سے فرمایا دعوت قبول ہے. سرکار دعوت رد کریں دے نہ ہی واسطے نبی سے فرمایا نہ کھانے کو رد کرو. اگر کوئی کھانے دی صلاح کرے ایک دو لک میں ضرور گھنو اور عطر دی اگر کوئی صلاح کرے عطر بھی لا گھنو. ایک کملی والے دا فرمان ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے دعوت قبول کی تھی. گال کو مختصر کرے نا حضرت جابر چلے گئے گھر. سرکار دعوت قبول کی تھی. آپ نے بکری کو ہاتھ رکھ رہی تھا ذبح کی تھا اور فرمایا پکاؤ. حضرت جابر گئے سرکار کو گھنن واسطے پچھو دو پتران حضرت جابر دے ایک پتر گھر نہ ہی آیا ہوا کہ بکری اپنی کی تھا. دوجے نے آکھیا او دا ابے ذبح کر رہی تھی. آکھے ذبح بالن معصومن ذبح کی میں ہوندے. اون بال نے چھری چاتی کاتی آکے جلوں چھت دے میں تے کو دسینا اور دوے بال چھت دے چڑھ گئے. حضرت جابر دے ایک پتر بے کو ذبح کر چھوڑیا. اون آکھیا این ذبح کریندے. ہن سنائے کملی والے دی شان. اون کو ذبح اور خود چھت دو چھلانگ مرے دے خود بھی مر گیا. دوہیں بال فوت تھی گئن. دوہیں کو چاہ دے چار پئی دے رکھے نے اتے کپڑا دی تیرے دے حضرت جابر دی بیوی لکا دیتا جو کملی والے آندے پہن آپ دی آمد دی خوشی نہ ونجے. سرکار دی دعوت قبول تھی گئی. حضور آگن کملی والے گھر پہنچے. حضرت جابر دی گھر والی دی سہیلی ہے یہودی عورت او آ گئی. وہاں کہ اتنا بڑا لشکر آندہ پہ توارے کول. آکے بالکل آکے کیوں دعوت ہے آکے کھانا ہی نہ دا کیتا ہے. انہاں فرمایا اندھی دا نبی ہانڈی چڑھی نہیں کھڑی. ماشاءاللہ اتھا لگ دے سبحان اللہ دا رواج ہی کہنی ہی کروں دا علامہ نوید صاحب دی روحیے جی چنگی سبحان اللہ دن. اچھا بولو یار ٹھر کے سرکار دی شان سن کے ٹھرے کرو سبحان اللہ اچھی آخی کرو. حضرت جابر آپ دی بیوی دی سہیلی نے آکھا اتنا بڑا لشکر ہے دے ایک کھانا دا دو چار دا انہاں کو کیا کھوے سو. انہاں کے پریشان کیوں تھی نہیں ہے. حفیظ جلندری مرحوم کلم چاہتی
کہ مئی نے آخیا کہ تمہارے گھر میں تو بس صرف 2-4 کا کھانا ہے، یہاں تو لشکر جرار نے آنا ہے۔ جرلے آخیا حضرت جابر دی بیوی بولی، انہیں آخیا پاگل نہ تھی، ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے، وہ ان کو خود کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا۔ وہاں کے پریشان کیوں تھی نہیں ہے؟ سارے کملی والے آندے پہنے دا کھانا بھی آپ چاہیے آندے ہو سن۔ حضور آگن سرکار جابر آدن یا رسول اللہ میں تو آگو کاننے چنا آکھیا جو 2-4 دا کھانا ہے، کملی والے میرا بھرم نہیں وے رکھیا، دل لئی سوچیں دے۔ سرکار فرمائے جابر پریشان کیوں تھی نے، کتھا ہے کھانا؟ یا رسول اللہ ایک کنی چڑی کھڑی ہے۔ نبی سے فرمایا ہی کو اور حق چاہوا، سمجھانا لے سمجھدہ ہی بیٹھن، ٹھردہ ہی بیٹھن۔ حضرت جابر وہ کنی چائے ہانڈی چائے آ کے سرکار دے سامنے کی تھی، حضور نے اپنے لعاب دہن پاتا، تھوک مبارک پاتی۔ ہون جڑا پاگل دا پترا دے نا نبی سارے سو ہے، میں کہ پاگلا اگر تو گھر اپنی ہانڈی اچ اگر تو تھوک پاویں تو تیری گھر والی بجا مرے دی چل لانت پرا تھی، انہیں مر گڈا رہی ساٹا اتھا کیوں سٹیں دا پہ دے کملی والے سما بن دیں۔ آپ دی شاندر ایک صحابہ سامنے کنیاں کر دے، حضور دا لعاب پہ گھندن۔ حضور فرمایا اٹا چاوا، اٹا چائے، سرکار اوندے وچ بھی لعاب پاتا۔ میں گال مکیندا پیا، میں کو پتہ ہے آج مہمان ڈھیر ہیں پڑھن والے دے میں بھی پہنچنے۔ سرکار مدینہ نے لعاب پاتے، حضرت جابر دی گھر والی کو سرکار فرمایا بسم اللہ پڑھ کے لا، انہاں کھانا لایا، پک گیا چائے۔ سرکار لشکر کو فرمایا ڈاڈا دے ٹولے بناؤ، صحابہ کھاؤ، سارے کھا گی دا پر لنگر اویں دا دے سرکار فاقد ہن، کائنات دے بادشاہ مالک خود فاقد۔ اعلی حضرت فرمایا نا ملک کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اور فرمایا کہ مالک کونین ہیں پاس رکھتے کچھ نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سرکار فرمایا کھاؤ، سارے کھا گی دا۔ ہون حضور پہ آدھن حضرت جابر کو فرمائے دن جابر میں ہی کھاواں، یا رسول اللہ تواری دا دعوت ہے اب کھاؤ۔ نبی سے فرمائے جابر میں کھانا کھاندا ضرور ہاں پر میری ایک عادت ہے، میرے 2 نواسے چھوٹے چھوٹے حسن دے حسین، فرمایا میں جے تک انہاں کو اپنی جھولی اچ نہ بلھاواں میں دا کھانا کھاندا ہی نہیں، پہلے انہاں کو کھویندا والا آپ کھاندا۔ فرمایا آج او کہنی تیرے 2 بال ہیں انہاں کو گھننا میرے نال بہ کے کھانا کھاویں۔ حضرت جابر ہون بھجے گھر والی کو آدھیں آپ کو نہ ڈسیا گھر والی نے کہ بال مار چکے ہیں، بیٹھے ہی وے گھر گئن، گھر والی کو آدھیں بال کی تھین، کملی والے سریں دے بن انہاں کیا میرے سر دے تاج دل دے ہاتھ رکھو، اپنے دا بال ڈوہیں مر چکے ہیں، او پین 4 پائی دے۔ جابر بھجن یا رسول اللہ والوی سرکار کو نہیں ڈسیں دے، یا رسول اللہ سارے بال میرے بال بڑے دور گئے ہوئے ان کھیڑن واسطے، کملی والے آپ بسم اللہ فرماؤ تناول کرو۔ نبی سے فرمایا جتنے دور ہی گئے ہوئے میں دا اون وقت تک کھاسا ہی کہنا جب تک تیرے بال نہ سن۔ اے حضور دا معجزہ ہے کہ سرکار کو علم ہا کہ بال ڈوئے فوت تھے پن۔ کملی والے فرمایا ونج گولا، جابر گن وال آ کے ہاتھ بد کے یا رسول اللہ میں تو آکو ڈسیا نہیں جو تواری آمد دی خوشی نہ ونجے، حضور میرے دا بال ڈوہیں مر گن۔ سرکار فرمایا مر گن، فرمایا والا میں نبی کی میں بن کے آیا، اٹھو کتھن تیرے بال؟ فرمایا کہ میں نبی بن کے آیا نا میری شان ہے۔ سرکار اٹھے گئے بال کتھن چاہ، حضور فرمایا قوم بیزن اللہ، اٹھو اللہ دے حکم نہ، دوہیں بال کھڑے تھی گئے تے سرکار کھانا کھوایا والا آپ کھادا۔ تا حضرت ظاہر آپ نے کدو شریف پٹے، چائے حضور دی بارگاہ کدو دیتے، نبی سے فرمایا ظاہر فرمایا اب بلال حبشی کل ظاہر جل کدو چاہوے نا کدو شریف دے اے نہ سمجھے جو کلہ میں ہی محبتاں کرے نا، فرمایا ایک کدو شریف چاہ دے آوے دے تو ہی دو پینڈ چاہیے میں ایک کدو دے سی آپ ہی کو پینڈ دے سوں بیا دی چھے ظاہر چاہے کدو شریف کدو دے دے نبی سے ہی پینڈ دیتی، فرمایا گھن ون منڈی اج ویندے ون کے اعلان کریں دے اے منڈی والے تو ساندہ بڑے بدبخت ہوئے
کہ تواکو حالی تسا نبی سائیں دا دیدار ہی نہیں کیتا میرے دا ہن حضور نال محبتاں کیا یارانے لگ گئن ہن میں کدو چھڑے دے نہیں آندا میں پنڈ بھی گھن کے آندا پنڈ بھی گھن کے آنا یاد رکھو میرے دوستو سب تو بڑی خوشی بندے واسطے اے ہے کہ کملی والے آقا دی محبت ہوئے دے صحابہ کرام بھی سب تو بڑی چیز حضور دی محبت سمجھی حضور دا دیدار کریں دے ہن انہاں نبی سائیں دی محبت کو دل جا رہی تھی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بیٹے ہن روہی ہے چاپ چیلا کٹینے ہن دے ٹوبے دے گے پانی بھرن واسطے ایک روحیلا ملیا انہیں کہا غلام فرید تایا کہ جو خلقت کو جیندی گولے وہ ہر دم فرید دے کولے اکی میں آکھئی کرہیں ڈٹھائی ہے ہی خواجہ صاحب فرمایا بے وقوف بندیا کیوں سوال پیا کریں دے فرمایا کیا کراں آکے غلام فرید خواجہ صاحب فرمایا پاگلا اے پوچھ جو غلام فریدہ جڈن دا یار کو ڈٹھائی آنکھ مدینے گئیے وال ہٹی بھی ہے ہی دے خواجہ صاحب دے علاقے دے وچ ایک بیا بندہ ہا مجذوب بندہ او خواجہ صاحب دے علاقے دے وچ رہندا دے او مجذوب آئے او ہر ویلے مجذوب دی عادت ہے ہر ویلے آکھی رکھدا جو عید کڈن کیا دائی عید کڈن ایکڑی خواجہ غلام فرید دا گزر تھیا پہلے ان کو کوئی تھپڑ مار رہے کوئی بیزتی کر رہے وہ پاگل دا عید کڈن ایکڑی خواجہ صاحب لنگے جی میں خواجہ صاحب کو دے دینا آدھے بابا عید کڈن خواجہ صاحب فرمایا میں دسا جو عید کڈن آکے دس خواجہ صاحب فرمایا بے لیا یار ملے جڈن آنکھے والے اے بھی دسی ون جو یار ملے کڈن خواجہ صاحب فرمایا میں مرے جڈن آدھے میں مرے کڈن خواجہ صاحب فرمایا بے لیا یار تکے جڈن جرلے یار تک گینے سب کچھ حاصل تھی وندے حضرت ظاہر کدو چاہتے منڈی پہنچے کدو بیچے اون دے بعد سرکار کو پتہ چلیا یا رسول اللہ توارا غلام میں آکے نا نبی سے رحمت بن کے آئے یا رسول اللہ توارا غلام دا محبتہ دا اعلان کی تھی کھڑے منڈی ہے کملی والے فرمایا کل جلسوں منڈی بن کے آپا اعلان کر کے آسوں کہ صرف ظاہر کو محبت نہیں اساں بھی پیار کریں دے ہیں نبی سے چل پن منڈی پہنچے دے صحابہ کو فرمایا میرے غلاموں ظاہر دے منہ والے پاسو نہیں وجنا ایندی کانڈ والے پاسو وجنے صحابہ دے دن کے پتہ نہیں سرکار ظاہر دی کانڈ والے پاسو کیوں ویندن نبی سے کانڈ والے پاسو گئے او جٹو او حضور دے غلاموں یہ بڑی پیاری گال ہے وہ بھی جٹ ہے ظاہر بھی تے ہئی دا کملی والے دا غلام نا باویں جٹ ہوئے باویں جتوال کھڑا یمن دے وچے او ایس کرنی دیدار اتھائی کریں دا کھڑے نبی سائیں حضور ظاہر دے کانڈا لے پاسو گئن وانی کے ظاہر دے ڈوہائیں اکھیں دے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے فرمیدن ظاہر بوجھ میں کونا حضرت ظاہر کو پتہ چل گیا جو اتنے کولے اور نرم اور ریشم تو نرم ہاتھ بیا دا کہیں دے نہیں کملی والے دن یداللہ والے ہاتھ نبی سے اعلان فرمایا منڈی والے تو آگو پتہ ہوئے کہ ظاہر ساڑے نال محبت کریں دے اساں بھی ظاہر نال پیار کریں دے آئے آپ دا اعلان ہاں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے اللہ کریم تو دعائے رب کائنات نبی پاک علیہ السلام دی سچی غلامی نصیب فرماوے آمین میرے جد اعلیٰ حضرت امام الواصلین حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمے دیاں جو ہاتھ کار وال دل یار وال بندہ جت بھی ودا ہوئے دل دے وچ کملی والے دا نہ ہوئے کملی والے دی محبت ہوئے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے اللہ سارے بھائیاں نے جی میں محبت نال سنے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین